اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز و محترم حاضرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے رکوع 9 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے امن و امان کا حقدار کون ہے؟ فرمان الہی ہے، کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس کی مانند جس کو شیطانوں نے بیابان میں بھٹکا دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے فرمانبردار بن جائیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات حق ہے، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں؟ بلا شبہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ مکمل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ بالکل یکسو ہو کر اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے حجت شروع کر دی۔ اس نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جن کے بارے میں اس نے کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کی ہے۔ تو اب دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ معزز ناظرین، یہ رکوع انسان کے فطری سفر تلاش خدا کو نہایت سادہ اور واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ جب انسان غیر اللہ کے سہاروں پر نظریں جماتا ہے، چاہے وہ بت ہوں، طاقتیں ہوں یا اپنی خواہشات، تو آخرکار اسے ایک ہی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں
سوائے اللہ کے۔ اسی کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، کیا ہم ان کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ یعنی جب اللہ ہدایت دے چکا ہے تو پھر واپس اندھیرے میں جانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ جو لوگ غیر اللہ کے پیچھے چلتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کوئی آدمی صحرا میں شیطانوں کے بہکاوے میں راستہ کھو بیٹھے اور اس کے ساتھی پکار رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ یہاں اللہ واضح فرماتا ہے کہ اصل ہدایت صرف اسی کی ہدایت، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ نماز اور تقوی اسی تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایک دن وہ صرف کہے گا ہو جا اور پوری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی اور بادشاہت صرف اسی کی ہوگی اور ہر چھپی ہوئی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے انسان کو ابھی سے تیار ہونا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے کائنات کی ہر چیز پر غور و فکر کیا اور حق کی تلاش میں لگے رہے تو اللہ نے ان کو سیدھی راہ دکھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک صاف دل اور سچے دماغ کے حامل انسان تھے۔ ان کے آس پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو خدائے واحد کا راستہ دکھاتا، مگر انہوں نے شرک و بت پرستی سے انکار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ ان چیزوں کی عبادت نہیں کریں گے جو حقیقت میں عبادت کے لائق ہی نہیں۔ وہ اللہ کو ڈھونڈتے رہے اور دنیا کی ہر چیز میں غور کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان پر حقیقت کا دروازہ کھول دیا اور وہ خدا کے اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا۔ اس رکوع کے آخر میں اس بحث و تکرار کا تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ ان کی قوم کے لوگ ان کو اپنے معبودوں سے ڈرانے لگے تو انہوں نے کہا، تم مجھے ان خداؤں سے ڈراتے ہو جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں، جبکہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو اکیلا پوری کائنات کا مالک ہے اور تم اس سے نہیں ڈرتے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم میں سے کون امن و امان کا مستحق اور کون ہے اس بات کا حقدار کہ اس پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے؟ بلا شبہ امن و امان تو بس ان کے لیے ہے جو اللہ مالک الملک پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہی لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔